ایک ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے فکر و فن، جس میں ہم فن کی بات تو کرتے ہیں لیکن فکر کا مطلب جو ہم سوچ اور جو ہم اپنی ذہنیت جس طرح سے رکھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے نوجوانوں کو، یوتھ کو، ینگ لوگوں کو فکر کی بہت زیادہ ضرورت ہے. فکر یعنی کہ ناٹ ورینگ، سیلف انالیسس، سوچ. تو اس سیگمنٹ کو آگے بڑھاتے ہیں. تو واصل بھائی ہمارے ساتھ ہیں تو ان سے ملاقات کرتے ہیں. بڑھانے والے تو بہت شدید مصروف ہیں. السلام علیکم دا بریلینٹ، ایبسولوٹلی ونڈرفل. ہمارے پیارے بھائی، ہمارے شو کی رونق بھی اور ہمارے شو کی ایک بہت بڑی سپورٹ بھی، ہمارے پیارے بھائی واصل شاہد. اور آف کورس دنیا کے رناؤن کیلیگرافر ہیں، لیکن ہم تو آف کورس سب سے پہلے اپنے بھائی کو اپنی فیملی کی طرح انٹروڈیوس کرتے ہیں. اینڈ دین آف کورس ایک انٹرنیشنل ایوارڈ وننگ کیلیگرافر اور ہمارے ملک کا نام روشن کرنے والی پرسنالٹی. بالکل، نو ڈاؤٹ، آپ کی بہت شکریہ. نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک ہی نہیں. آج کیا لکھیں گے یہ بتائیے. خوبصورت کچھ لکھ رہے ہیں. ہاں، یہ تو واصل بھائی نے ظاہر ہے پروگرام جن کے نام پہ یہ پروگرام ہے ان کے حوالے سے کچھ لکھ رہے ہیں. میں اس حوالے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات یہ کروں گا کہ ایک چھوٹا سا زندگی میں مسئلہ چل رہا تھا. رمضان سے کچھ دن قبل کی بات ہے. تو میں حضرت امام باری سرکار وہاں پہ حاضر ہوا اور جا کر دعا کی اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ آپ کا واسطہ دیا اللہ کے حضور کے دعا کو قبول کیجیے. ٹھیک 2 دن کے بعد وہ یعنی کہ 180 ڈگری سے وہ فیصلہ میرے حق میں ہوا. 180 ڈگری پہ آ کے جو نا جس کے اوپر میں سرنڈر کر چکا تھا کہ اب نہیں ہوگا. تو بس آخری طور پہ آپ کا سیدہ کا واسطہ دیا. تو یقین جانیے یہ ایسا میرے ساتھ ہوا ہے اور یہ زیادہ پرانی بات نہیں، 2-3 ہفتے قبل کی بات ہے. واصل بھائی ایسا ہوا. آپ بڑے خوش قسمت بھی ہیں کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو کہا یہ جاتا ہے کہ یہ ہستیاں اگر کسی کے دل میں ان کا حب ہو تو وہ اپنے بس میں نہیں ہے، وہ اللہ ہی حب ڈالتا ہے. ان کا حب دلوں میں اللہ ہی ڈالتا ہے. اور ہمارے ہر مسلمان کے دل میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، ان کے اہل بیت کی محبت لازم ہے. بالکل ایسے ہی. آج کیا لکھ رہے ہیں آپ یہ بتائیں. چونکہ پروگرام ایسا ہے تو یہ تو میں مشق ایک طرح جیسے کی جاتی تو اس طریقے سے لکھا تھا. اور ہم لکھیں گے یہ ابھی مکمل نہیں ہے، ابھی مکمل نہیں ہے ویورز، تو اس لیے پلیز. تو ابھی ہم لکھیں گے آغاز ہے، ابھی ان پروسیس ہے بار بار اس لیے کہ اس کے بعد ہم گولڈ لیف کے ساتھ جو ہم فن پارا بناتے ہیں وہ ہم بنائیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو آج درود پاک لکھیں گے جی، کیونکہ نسبت نا تمام ایسے ہی ہیں. اس کی ایک اور وجہ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے آج سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو یادداشت ہوتی ہے نا، میموری جو ہوتی ہے وہ صرف آپ کی سائیکولوجیکل یا برین میموری نہیں ہوتی ہے، آپ کی فزیکل میموری ہوتی ہے، آپ کے سینسرز کی، ریسیپٹرز کی میموری ہوتی ہے، اور اسی طرح آپ کے ڈی این اے کی میموری. اور جہاں پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈی این اے ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ہم آپ کے ڈی این اے کی جو یاد سے لے کر کوئی آج سید ہے تو ہم ان پہ بھی سلام بھیجے ہیں، ان پہ بھی درود بھیجے ہیں، کیونکہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈی این اے کے امین ہیں، ہمارے سامنے ہیں. تو یہ اس وجہ سے یہ درود پاک سب تک ہے. اور دوسری بات، بقیہ عبادات کا تو معلوم نہیں وہ قبول ہیں یا نہیں ہیں، لیکن درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جو ہر صورت قابل قبول ہے، چونکہ اس کو پڑھنے کی توفیق اس سے نصیب ہوتی ہے جس کی یہ عبادت اللہ نے قبول کرنا ہو. تو یہ جس طریقے سے ہم زبان سے پڑھتے ہیں اسی طریقے ہاتھ کی انگلیوں سے بھی درود پاک کا یہ ورد ہے، اس کی خطاطی کرنا، اس کا ذکر کرنا. یہی آج ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ. بہت اچھی بات ہے. ہم واصل بھائی آپ کی اجازت سے کچن میں بھی چکر لگائیں گے. اچھا جگن انہوں نے اتنی اچھی بات کی واصل بھائی نے کہ درود پاک کے حوالے سے کہ انسان جس کو نصیب ہوتا ہے یہ ایسا ایک درود و سلام، کیونکہ رب تعالیٰ یعنی سوچئے جگن کہ ایک ایسا کام جو اللہ بھی کر رہے ہیں اور فرشتے بھی کر رہے ہیں اور سب ہمیں بھی حکم دیا گیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام بھیجنے کا. تو یہ کتنی بڑی سعادت ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اس کام میں مصروف رہتے ہیں. درود و سلام کو بھیجنے کا بھی آپ کو فائدہ ہے. جی ہاں. یہ بات انڈرسٹینڈ کرنی بڑی امپورٹنٹ ہے ویورز. ہم لوگ ہمیشہ سوچتے ہیں کہ ہم اللہ میاں کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، ہم اپنے لیے اپنے فرائض پورے کرنے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں. رائٹ اور رانگ؟ بالکل صحیح. اللہ تعالیٰ کو ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے،
یہ ہماری لیے ہی, ہماری انٹرنل کلیننگ کے لیے ہی ہے. بالکل صحیح. اسی طرح جب درود پاک آپ ان عظیم ہستیوں جی ہاں جی کی ہاں جانب بھیجتے ہیں تو آپ سوچیں کہ کتنی برکتیں آپ کی طرف آپ کتنی زیادہ. بالکل. اور بے شک ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ جو ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اس کی 10 گناہ معاف ہوتے ہیں, 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں, 10 دعائیں قبول ہوتی ہیں, اور ایک مرتبہ درود سے اتنا فائدہ ہے جناب. اور دعا کی درخواست ہے آپ سب سے. واصل بھائی یہاں موجود ہیں, انہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں, آپ دیکھیے آج خاص دن, ویسے تو رمضان کا ہر دن خاص ہے, لیکن یہ آج کا دن مخصوص کیا گیا ہے بی بی فاطمہ زہرا سے, اور انتہائی خوبصورت انداز میں یہ درود پاک انہوں نے لکھا ہے. واصل بھائی کیا کہیں گے آپ؟ احسن بھائی دیکھیے کہ اس میں ایک ایک حرف میں ایک توازن ہے, تناسب ہے. جی. اور اگر دیکھا جائے مجموعی طور پر تحریر میں ہر حرف کے ہر حصے میں تحریر میں ایک توازن اور تناسب آپ کو نظر آتا ہے. بالکل نظر آتا ہے. تو یہ اگر دیکھنے والے کو نظر آتا ہے تو لکھنے والے میں بھی یہ توازن اور تناسب اس میں موجود ہوتا ہے. ماشاءاللہ. دراصل یہ اس کی روح میں موجود ہوتا ہے, اور روح کا توازن, تناسب اور حسن جو ہے نا, وہ اس وقت تک نہیں ممکن جب تک روح کی بیداری نہ ہو. بیداری نہ ہو. اور روح تب تک بیدار نہیں ہو سکتی جب تک اس میں عشق الہی کی تڑپ نہ ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اسے نصیب نہ ہو. بے شک. تو اسی اعتبار سے اگر دیکھا جائے یہ فن جو نا, یہ فن جو ہے ہم اس کی بار بار جو مشق کرتے ہیں, جو ریاضت کرتے ہیں نا, یہ ہمیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی عطا کرتا ہے, اور نبی اللہ کا جو قرب ہے وہ بھی ہمیں عطا کرتا ہے. تو اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں آج کا جو دور ہے, میں کل بھی بات کی تھی, یہ فتنوں کا دور ہے, ریلیجن کا دور ہے. بچوں کو ایسے فنون ضرور سکھائیں جو ان کی ایمان کو مضبوط کرے, ان کی شخصیت میں ٹھہراؤ پیدا کریں اور ان کی روح کو بیدار کرے. کیونکہ آگے جو دور ہے وہ اے آئی کی وجہ سے, روبوٹک دور اتنا زیادہ انسانی نفسیات کو, جذبات کو ڈومیننٹ کر دے گا کہ اگر آپ کی روح بیدار نہیں ہے تو آپ بھی روبوٹ بن جائیں گے. تو اس سے بہتر اپنے روح کو بیدار کرنے کے لیے ایسے فنون کے ساتھ جڑنا لازمی ہے. بالکل صحیح جی, بہت خوبصورت واصل بھائی, اور بہت خوبصورت ایکسپلینیشن ہے. بہت شکریہ. ہمیشہ کی طرح آپ جو بھی کام کرتے ہیں, جو بھی لکھتے ہیں, وہ بہت ایکسیپشنلی خوبصورت اور بہترین ہوتا ہے. یہ اس فن کی نسبت ہے کہ اسی کی وجہ سے خوبصورت لکھا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ تعلق ہے محبت. رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے, رمضان پاکستان.